بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے ندبہ کا اردو ترجمہ۔ یہ دعا حقیقت میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی وہ مخصوص زیارت ہے جو آپ کی ذات سے مخصوص دن ہر جمعے کی صبح پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا مذہب شیعہ کے بنیادی اصول و عقائد سکھاتی اور بیان کرتی ہے، اور مستحب ہے کہ 4 عیدوں عید فطر، عید قرباں، عید غدیر اور جمعے کے دن اس دعا کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور خداوند عالم ہمارے سید و سردار اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر سلام بھیجے جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ خدایا تیری حمد ہے تیرے ان تمام فیصلوں پر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوئے، وہ جن کو تو نے اپنی ذات اقدس اور اپنے دین کے لیے خالص اور مخصوص کر لیا، جبکہ تو نے ان کے لیے اپنی ان بہترین اور فراوان نعمتوں کو اختیار کیا جو تیری بارگاہ میں ہمیشہ پائیدار ہیں، اور جن کے لیے نہ کوئی زوال ہے اور نہ کوئی نابودی۔ اس کے بعد کہ تو نے ان سے اس دنیا پست و حقیر کے درجات اور اس کی زینت و آرائش کے سلسلے میں زہد اختیار کرنے کا عہد لے لیا، بس انہوں نے تیرے اس عہد کو قبول کر لیا، اور تو نے ان کے اس عہد سے وفاداری کو جان لیا، بس تو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے مقام قرب سے نوازا اور ان کے لیے بلند پایا ذکر اور عمدہ و آشکارا تعریف پیش کی، اور ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کیا اور انہیں اپنی وحی کے ساتھ کرامت و بزرگواری عطا فرمائی، اور اپنے علم و دانش سے عزت بخشی، اور انہیں اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا و خوشنودی تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا۔ بس ان میں سے بعض کو تو نے اپنی جنت میں بسایا، یہاں تک کہ انہیں وہاں سے خارج کر دیا، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اور انہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ذریعے ہلاکت و نابودی سے نجات بخشی، اور بعض کو اپنا دوست و خلیل بنایا، اور انہوں نے تجھ سے بعد میں آنے والی امتوں میں سچی زبان کا سوال کیا، تو نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسے بلند و بالا مرتبے پر قرار دیا، اور بعض کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور ان کے لیے ان کے بھائی کو معین و مددگار اور وزیر قرار دیا، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک پیغمبر کو شریعت عطا کی اور ان کے لیے خاص طریقہ اور راستہ مقرر فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جانشین منتخب کیے کہ جو ایک کے بعد دوسرا اور ایک مدت سے دوسری مدت تک تیرے دین کے قائم کرنے کے لیے نگہبان اور تیرے بندوں پر حجت رہے، تاکہ حق اپنے مقام سے متزلزل نہ ہو اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائے، اور کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا، اور کیوں نہ ہمارے لیے ہدایت دینے والا پیشوا قائم کیا کہ ہم اپنی ذلت اور رسوائی سے پہلے تیری آیات اور نشانیوں کی پیروی کر لیتے، یہاں تک کہ تو نے اپنے اس امر رسالت کے سلسلے کو اپنے حبیب اور اپنے منتخب بندے محمد خدا ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے تک پہنچا دیا۔ بس وہ ایسے ہی تھے
جیسا کہ تو نے انہیں منتخب کیا۔ تیری تمام مخلوقات کے سردار اور تیرے تمام برگزیدہ بندوں میں چنے ہوئے اور تیرے تمام منتخب بندوں میں افضل ترین اور تیرے تمام معتمدین میں محترم اور بزرگوار ترین، تو نے انہیں اپنے تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا اور انہیں اپنے بندوں میں سے ثقلین جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا اور اپنے تمام مشرق و مغرب کو ان کے تحت فرمان کر دیا اور ان کے لیے براق کو مسخر کیا اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے لے گیا اور انہیں اپنی تمام مخلوقات کے خاتمے تک گزشتہ اور آئندہ کے تمام علوم و بدیعت فرمائے۔ پھر انہیں اپنے رعب و جلال کے ذریعے نصرت عطا کی اور انہیں جبرائیل و میکائیل اور اپنے دیگر بانام و نشان فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی خاطر گھیر لیا، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ تو ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا، چاہے مشرکین کو یہ چیز کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب تو نے انہیں ان کے خاندان مکے والوں میں مقام صدق پر مستقر کر دیا اور ان کے خاندان والوں کے لیے اس پہلے گھر کو قرار دیا کہ جو مکہ مکرمہ میں تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو بابرکت و تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا اور امان پا گیا، اور تو نے فرمایا، اے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر تو نے اپنی کتاب قرآن کریم میں حضرت محمد ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں کی رسالت کا اجر ان کے اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اور تو نے فرمایا کہ میں نے جو پیغمبر کا اجر رسالت مانگا ہے وہ تو تمہارے ہی لیے ہے، اور یہ بھی فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، بس وہ اہل بیت ہی تیری طرف جانے کا راستہ اور تیری رضا و خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، بہترین مسلک و طریقہ ہیں۔ پھر جب پیغمبر کی بابرکت زندگی کے دن پورے ہو گئے تو انہوں نے علی ابن ابی طالب ان دونوں اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں کو اپنے ولی اور جانشین کے طور پر قوم کا ہادی مقرر فرمایا، کیونکہ وہ خود عذاب خدا سے ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، اور حالانکہ امت کا ایک بڑا گروہ آپ کے سامنے تھا جس کا میں مولا ہوں، بس علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔ خدایا، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اسے دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، اور جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، جس کا میں نبی ہوں بس علی اس کے امیر اور حاکم ہیں، اور فرمایا میں اور علی دونوں ایک ہی درخت سے ہیں جبکہ دوسرے لوگ مختلف درختوں سے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ وہی نسبت دیتے ہوئے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، علی سے فرمایا، اے علی، تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور ان سے اپنی لخت جگر عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ کا عقد کیا، اور علی کے لیے اپنی مسجد میں وہ سب امور حلال کیے جو خود ان کے لیے حلال تھے، اور ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے۔ پھر انہیں اپنے علم و حکمت کا خزانہ ودیعت کیا
اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو اس شہر علم و حکمت کا ارادہ رکھتا ہے اسے اس کے دروازے سے ہی آنا چاہیے۔ پھر فرمایا اے علی، تم میرے بھائی، میرے وصی اور میرے وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے، تمہارا خون میرے خون سے ہے، اور تمہاری صلح میری صلح سے، اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح مخلوط ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں مخلوط ہے، اور تم کل بروز حساب حوض کوثر پر میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے، اور تم ہی میرا قرض ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے، اور تمہارے شیعہ بہشت میں نور کے ممبروں پر درخشندہ اور تابناک چہروں کے ساتھ میرے اطراف میں ہوں گے، در حالانکہ وہ میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی، اور یقیناً علی ہی تھے جو پیغمبر خدا کے بعد امت کے لیے گمراہی میں ہدایت کے چراغ و تاریکی میں نور بصیرت، اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے۔ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت میں کسی نے ان پر سبقت لی، اور نہ کوئی پیغمبر کا دین قبول کرنے میں ان سے آگے بڑھا، اور نہ ہی کوئی ان کے فضائل میں سے کسی ایک بھی فضیلت میں ان کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے۔ وہ قدم بقدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر چلے۔ ان دونوں اور ان کی آل پر خدا رحمت نازل فرمائے، اور وہ قرآن کی تعویل پر منافقین اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے تھے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت نے بھی کبھی انہیں راہ خدا سے نہ روکا۔ بتحقیق انہوں نے راہ خدا میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو خوف و وحشت میں مبتلا کیا، اور ان کے مشہور بہادروں کو قتل کیا، اور ان کے سرکش بھیڑیوں کو مغلوب کیا، بس ان کے دلوں کو جنگ بدر، خیبر، حنین اور دوسری جنگوں کے کینوں سے بھر دیا، بس ان کے دل علی کی عداوت و دشمنی پر اکٹھا ہو گئے، اور انہوں نے علی سے جنگ کرنے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ علی کو بیعت توڑنے والوں کو دشمنان اسلام کو ابھارنے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑی۔ اور جب ان کا وقت قضا آ پہنچا اور انہیں آخری دور کے شقی ترین شخص نے پہلے شقی ترین فرد کی پیروی کرتے ہوئے قتل کر دیا، تو رسول خدا ان پر اور ان کی آل پر اللہ رحمت کرے کا فرمان ہے، امت کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد دوسرے ہادی کے بارے میں پورا نہ ہو سکا، اور امت ان کی دشمنی پر کمر بستہ، ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے اور ان کی اولاد کو جلا وطن کرنے پر اکٹھی ہو گئی، سوائے ان چند افراد کے جنہوں نے اہل بیت کے حق کی رعایت کرتے ہوئے وفا کی۔ بس ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں، اور کچھ جلا وطن کر دیے گئے، اور اس طرح ان کے لیے حکم اور مشیت الہی جاری ہوئی کہ جس سے بہترین ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ملکیت کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک سر انجام تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پاک و منزہ ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ عملی ہونے والا ہے، اور خدا ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہی ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ بس محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے اہل بیت، اللہ ان دونوں اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے کہ ان طیب و طاہر ہستیوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے، اور ان کے ہی مصائب پر نالہ زاری کرنے والوں کو نالہ زاری کرنی چاہیے، اور ایسی ہی ہستیوں کے لیے اشک جاری ہونے چاہیے، اور فریاد کرنے والوں کو فریاد اور آہ و زاری کرنے والوں کو
آہوز جاری کرنی چاہیے اور چلانے والوں کو چلانا چاہیے کہ کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین، اور جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے کہاں ہیں؟ ہدایت کے ایک سیدھے راستے کے بعد دوسرا سیدھا راستہ کہاں ہے؟ ایک برگزیدہ کے بعد دوسرے برگزیدہ کہاں ہیں؟ وہ طلوع کرنے والے روشن آفتاب کہاں ہیں؟ وہ نورانی ماہتاب کہاں ہیں؟ وہ ذوفشانی کرنے والے ستارے کہاں ہیں؟ وہ دین کے سربلند پرچم اور علم کے مضبوط و محکم ستون کہاں ہیں؟ اللہ کا وہ ذخیرہ کہ جو ہدایت دینے والی اطرت پیغمبر سے باہر نہیں کہاں ہے؟ وہ جس سے ظالموں کی نسل کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے کہاں ہے؟ وہ جس کا کجی اور انحراف کی اصلاح کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہاں ہے؟ وہ جو ظلم و ستم کو زائل کرنے کے لیے مظلوموں کی امیدوں کا مرکز ہے کہاں ہے؟ وہ جس سے اسلام کے فرائض و سنتوں کی حیات نو کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے کہاں ہے؟ وہ جسے دین و شریعت کے پلٹانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہاں ہے؟ وہ جس سے قرآن اور اس کی حدود کے دوبارہ زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں کہاں ہے؟ وہ جو دین اور اہل دین کے آثار و علامات کا زندہ کرنے والا ہے کہاں ہے؟ وہ جو تجاوز گروں کے شان و شوکت کو نابود کرنے والا ہے کہاں ہے؟ شرک و نفاق کی عمارتوں کا منہدم کرنے والا کہاں ہے؟ فاسقوں، گناہ گاروں اور سرکشوں کا ہلاک کرنے والا کہاں ہے؟ گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کا کاٹنے والا کہاں ہے؟ انحراف اور خواہشات نفسانی کے آثار کا محو کرنے والا کہاں ہے؟ جھوٹ اور افطرا کی گرہوں کا منقطع کرنے والا کہاں ہے؟ سرکشوں اور باغیوں کا نابود کرنے والا کہاں ہے؟ اہل عناد، گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی بے کنی کرنے والا کہاں ہے؟ دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے والا کہاں ہے؟ اسلام و مسلمین کو تقوی اور پرہیزگاری پر اکٹھا کرنے والا کہاں ہے؟ خدا کے فضل و کرم کا وہ دروازہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے کہاں ہے؟ خدا کا چہرہ کہ جس کی طرف اولیاء رخ کرتے ہیں کہاں ہے؟ وہ وسیلہ جو زمین و آسمان کے درمیان اتصال قائم کرنے والا ہے کہاں ہے؟ روز فتح مبین کا مالک اور پرچم ہدایت کا لہرانے والا کہاں ہے؟ بکھری ہوئی خوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کا جمع کرنے والا کہاں ہے؟ انبیاء اور فرزندان انبیاء کے ناحق بہائے جانے والے خون کا بدلہ لینے والا کہاں ہے؟ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ وہ جس کو نصرت و کامیابی دی گئی ہے ان پر جنہوں نے اس پر ظلم و تجاوز کیا اور تہمت لگائی کہاں ہے؟ وہ مضطر و بے قرار کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے کہاں ہے؟ وہ صدر نشین عالم خلقت جو نیکی اور پرہیزگاری کا مالک ہے کہاں ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند اور علی مرتضیٰ کا لخت جگر اور ختیجہ درخشندہ سلام اللہ علیہا کا نور چشم اور فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل کا چین میرے ماں باپ آپ پر قربان اور میرا نفس آپ کے لیے سپر اور حامی ہو اے مقرب سید و سرداروں کے فرزند اے نجیب زادوں اور مکرم اشراف کے فرزند اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند اے منتخب پاکیزہ نفوس ہستیوں کے فرزند اے اصیل و نجیب ترین سخاوت مندوں کے فرزند اے طیبین و طاہرین کے فرزند اے چنے ہوئے جواں مردوں کے فرزند اے جود و سخا کے تلا تم خیز دریاؤں کے فرزند اے نورانی مہتابوں کے فرزند اے نور افشاں چراغوں کے فرزند اے تابندہ شہابوں کے فرزند اے درخشندہ ستاروں کے فرزند اے ہدایت کے واضح راستوں کے فرزند اے دین کی آشکارا نشانیوں کے فرزند اے کامل علوم و معارف الہیہ کے فرزند اے مشہور و معروف سنتوں کے فرزند اے منقول آثار و معالم دین کے فرزند اے وقوع پذیر ہونے والے معجزات کے فرزند
اے واضح و آشکارا دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو لوح محفوظ میں خداوند عالم کے نزدیک بلند مرتبہ اور صاحب حکمت ہے، اے خدا کی نشانیوں اور دلیلوں کے فرزند، اے واضح و آشکارا دلیلوں کے فرزند، اے واضح اور روشن برہانوں کے فرزند، اے خدا کی کامل حجتوں کے فرزند، اے خدا کی بے شمار نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور مضبوط و محکم نشانیوں کے فرزند، اے یاسین اور زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند کہ جو خداوند بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام سے اتنا قریب ہوئی کہ گویا قربت و نزدیکی میں 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے دیدار کے مضطرب دل کہاں قرار پاتے ہیں، بلکہ وہ کون سی سرزمین یا خاک ہے جو آپ علیہ السلام کے وجود سے سرفراز ہے۔ کیا وہ کوہ رضوہ ہے یا کوئی اور سرزمین یا وادی زیتوا ہے؟ اے میرے مولا، مجھ پر کس قدر گراں خاطر ہے کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھوں لیکن آپ مجھے دکھائی نہ دیں، اور نہ ہی آپ کی آہستہ آواز اور سرگوشی کو سنوں۔ مجھ پر بڑا شاق ہے کہ بلائیں مجھے چھوڑ کر آپ کا احاطہ کر لیں اور آپ تک میری چیخ و پکار اور گلہ و شکوہ نہ پہنچے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ ایسے نظروں سے دور ہیں کہ ہرگز ہم سے جدا نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ پر اس مشتاق مومن اور مومنہ کی آرزوؤں کا مرکز ہے کہ جو آپ کی یاد میں آہوزاری کرتے ہیں۔ میری جان آپ علیہ السلام پر قربان، آپ وہ صاحب عزت ہم پیمان ہیں کہ جس کا کوئی ہم پلہ و نظیر نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ عظمت و بزرگواری کی بنیاد ہیں کہ جس کا کوئی ہمسر و مانند نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ خدا کی ان خاص دیرینہ نعمتوں میں سے ہیں کہ جس کی کوئی مثل نہیں ملتی۔ میری جان آپ پر قربان، آپ اس شریف و بزرگ خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں کب تک آپ کی جدائی میں حیران و سرگرداں رہوں، اور کب تک اور کس لقب و خطاب سے آپ کے بارے میں توصیف کروں، اور کس طرح اپنے راز دل آپ سے بیان کروں۔ مجھ پر یہ بات بڑی گراں ہے کہ میں آپ کے غیر سے تو جواب سنوں لیکن آپ کے گفتار سے محروم رہوں۔ مجھ پر یہ چیز بڑی سخت ہے کہ میں تو آپ کے فراق میں گریہ و زاری کروں اور مخلوق آپ کو نظر انداز کرے۔ مجھ پر بڑا دشوار ہے کہ سارے مصائب و آلام دوسروں کے بجائے صرف آپ کی ذات مبارک پر گزریں۔ کیا کوئی میرا مددگار ہے کہ جس کے ساتھ مل کر میں اپنے نالہ اور گریہ و زاری کو طلانی کروں؟ کیا کوئی فریاد کرنے والا ہے کہ جس کی تنہائی میں اس کی فریاد کرنے میں مساعدت کروں؟ کیا کوئی آنکھ ناراحت و بے قرار ہے کہ میری آنکھیں بے قراری میں اس کا ساتھ دیں؟ اے فرزند احمد، کیا آپ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے؟ کیا ہمارا جدائی کا دن آپ کے وصال کی نوید سے متصل ہوگا کہ ہم آپ کے دیدار سے بہرہ مند ہو سکیں؟ اے مولا، کب ہم آپ کے سیراب کرنے والے چشموں پر آئیں گے اور سیراب ہوں گے؟ اے مولا، کب ہم آپ کے خوشگوار چشمے سے سیراب ہوں گے کہ اب یہ تشنگی بہت طولانی ہو چکی؟ اے مولا، کب ہم اپنے صبح و شام آپ کے ساتھ گزاریں گے کہ ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈی ہو جائیں؟ اے مولا، آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جبکہ آپ نے فتح و نصرت کا پرچم لہرا دیا ہو، آپ کی زیارت ہو اور آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم آپ کے گرد حلقہ بگوش ہوں اور آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہوں، اور آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیا ہے اور اپنے دشمنوں کو ذلت اور عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے، اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور متکبروں کی جڑوں کو کاٹ چکے ہیں، اور ظالموں کی بیخ کنی کر چکے ہیں،
اور ہم اس وقت یہ کہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے سزاوار ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدایا تو ہی غموں اور بلاؤں کا دور کرنے والا ہے، اور تیری ہی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتا ہوں۔ تیرے ہی پاس میری شکایت کا جواب ہے، اور تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے۔ پس اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی داد رسی فرما، اور اے عظیم قدرت کے مالک اپنے اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے، اور ان کے وسیلے سے اپنے بندے کے تمام رنج و غم اور تکالیف کو زائل فرما دے، اور اس کے سوز دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اے وہ خدا جو ہمیشہ عرش پر مستقر اور حاکم ہے، اور جس کی طرف سے سب کی بازگشت ہے اور انتہا ہے، خدایا ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیری اور تیری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرنے والے ہیں، جنہیں تو نے ہمارے لیے بیچنے اور پناہ گاہ کے طور پر خلق اور ہمارے لیے ثبات اور تحفظ کا ذریعہ بنا کر قائم کیا ہے، اور انہیں ہم بندوں میں سے مومنین کے لیے امام اور پیشوا قرار دیا ہے۔ بس ان تک ہماری طرف سے بہترین درود و سلام پہنچا دے، اور اس وسیلے سے اے پروردگار ہمارے عزت و اکرام میں اضافہ فرما، اور ان کے محل استقرار کو ہمارے لیے محل استقرار اور ٹھکانہ قرار دے، اور ہم پر اپنی نعمتیں انہیں ہمارے سامنے ظاہر کر کے تمام کر دے، یہاں تک کہ تو ہمیں اپنی بہشت بری میں اور اپنے مخلص شہیدوں کی رفاقت و ہمراہی میں داخل کر دے۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان کے جد بزرگوار اور تیرے رسول اور سید اکبر ہیں، اور ان کے پدر بزرگوار پر جو سید اصغر ہیں، اور ان کی جدہ ماجدہ پر جو صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد ہیں، اور تیرے چنے ہوئے ان کے نیک کردار آباء و طاہرین پر، اور خود ان پر ہوں تیرے بہترین کامل ترین نام، تمام دائمی ترین کثیر ترین اور وافر ترین درود و سلام جو تو نے اپنی برگزیدہ ہستیوں اور اپنی مخلوق میں سے اپنے منتخب بندوں پر بھیجے، اور خدایا ان پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے عدد کی کوئی انتہا نہ ہو، اور جس کی مدت کی کوئی حد نہ ہو، اور جس کے زمانے کا کوئی اختتام نہ ہو۔ خدایا ان کے وسیلے سے حق کو قائم اور باطل کو نابود فرما دے، اور ان کے وسیلے سے اپنے دوستوں کی رہنمائی فرما، اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، اور خدایا ہمارے اور ان کے درمیان ایسی وابستگی اور پیوند قائم فرما جو ان کے پاک و پاکیزہ گزشتگان کی رفاقت و دوستی پر منتہی ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں سے قرار دے جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور ان کے سایہ لطف و رحمت میں باقی رہے، اور ہماری ان کے حقوق ادا کرنے، ان کی اطاعت میں کوشش کرنے اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنے میں مدد فرما، اور ان کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہم پر احسان فرما، اور ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا و اچھائی ہمارے شامل حال فرما، تاکہ ان کے وسیلے سے ہم تیری رحمت کی وسعتوں اور تیرے نزدیک کامیاب و کامرانی کو حاصل کر سکیں، اور ان کے وسیلے سے ہماری نمازوں کو مقبول اور ہمارے گناہوں کو بخشا ہوا اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اور ان کے واسطے سے ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما، اور ہمارے رنج و غم زائل فرما دے، اور ان کے ذریعے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور خدایا ہماری طرف اپنی کرامت و بزرگواری کے ساتھ توجہ فرما، اور ہمارے تقرب اور توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری طرف رحمت سے بھرپور ایسی نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے نزدیک کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، اور پھر اس نظر رحمت کو اپنی جود و سخا کے طفیل ہرگز ہم سے منصرف نہ کرنا۔
اور ہمیں ان کے نانا ان پر اور ان کی آل پر خدا رحمت نازل کرے کہ حوض کوثر سے ان کے جام اور ان کے دست مبارک سے سیراب فرما۔ ایسی شیریں شاداب خوشگوار اور مزیدار سیرابی کہ جس کے بعد پھر تشنگی کا احساس نہ باقی رہے۔ اے رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔